بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. بحث و تکرار کی اس پوڈ کاسٹ میں مریم خان اور معاذ گیلانی کے ساتھ میں سید اللہ حسین آپ کا خادم ناچیز حاضر ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہیں افغان مہاجرین اور عام پاکستانی کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف الخیال لوگ ہیں, ہم مختلف سوچ رکھتے ہیں, تو اور مختلف کیپیسٹیز میں آپ سے بات کر سکتے ہیں تو ایز اے نارمل پاکستانی. تو معاذ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں آنا چاہیے؟ السلام علیکم دل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے. بینگ اے کامن پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں لوگ مجھے بیکورڈ سوچ والا بھی کہہ لیں, لیکن میں یہ سمجھ جی مریم آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی تصویر جو ہے وہ ایک جگہ سٹل ہوئی ہوئی ہے, تو اگر آپ بے شک لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے. جی ہاں, بینگ اے نارمل پاکستانی اگر میں بات کہوں تو یہ بہت ہی بیہودہ, سوری ٹو سے ورڈ میں بولنا چاہوں گا کہ یہ ایک کام ہے کہ افغان ریفیوجیز کو پھر سے ایک دفعہ موقع دیا جائے کہ وہ آ کے گرین پاسپورٹ کی جو رہی صحیح, جس کی عزت کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کی تھی نا عمران خان صاحب نے, جو بینگ اے پی ٹی اے سپورٹر اگر میں سمجھوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ گرین پاسپورٹ کی ایک عزت ہوگی, اگر جو رہی صحیح تھوڑی سی عزت ہے نا تو وہ بھی ختم کرنی ہے تو ضرور کر کے دوبارہ آتے ہیں. جی مریم آپ لیو کر کے دوبارہ آئیے اور اتنی دیر میں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی معاذ کنٹینیو کیجیے. اگر بینگ یعنی کہ پاکستانی میں وہی بات کروں گا کہ اگر رہی صحیح عزت کو پاکستان کے محفوظ رکھنا ہے تو یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں کہ یا اللہ جو آلریڈی 30 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو تو باہر نکالنے کی بات کریں. ٹھیک ہے, جو ریپوٹیشن پاکستان کی خراب ہو چکی ہے, جتنی ہو چکی ہے, یہ باہر جو آپ جیسے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں ٹھیک ہے, ہم اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے رہے, بیسک نیسیسٹیز نہیں دے رہے ہیں, تو ہم آگے سے اور مہمان اس صورت میں بلائیں جناب جب اپنی تو روٹی پوری ہو رہی ہو. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ لوگ خود کھانے کے لیے ہیں نہیں اور 4 بندے آپ بلا کے بیٹھ دیں جو آپ کا آلریڈی ستیہ ناش کر چکے ہوئے ہیں. سوری ٹو سے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں تو یہ بہت ہی غلط اقدام ہے, بہت ہی. بے شک میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. اچھا, حالانکہ آپ خود بھی افغان ریفیوجی ہیں. نہیں میں ہم تو ہسٹوریکلی 2000 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے وہ تو. جی مریم پر جو ہاں جی ایک تو میں اس معاملے میں آپ بھی ہسٹوریکلی افغان ریفیوجی ہیں, آپ کس بارے میں میں کہتے ہیں؟ افغان ریفیوجی نہیں ہوں, میں میری کاسٹ افغان ریفیوجیز میں سے بنتی ہے, وہ بھی میری اپنی نہیں, میری مدر کی سائڈ سے. اور ظاہر سی ہاں بات ہے, جی, ایسا ہی لیکن ہوتا ہے. جی جی ہاں جی ایسے ہی ہے. تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ پچھلے کچھ سالوں میں سن رہی تھی کہ یہ بیسیکلی ان کے حالات بہتر ہو گئے تھے افغانستان کے, تو یہ ان کو بیسیکلی کریک ڈاؤن کر کے نکال رہے تھے. لوگ چھوڑ کے اپنی جائیدادیں کے پی کے میں جو لوگ بس رہے تھے وہ واپس افغانستان جا رہے تھے کہ افغانستان حالات بہتر ہو گئے. تو ابھی 2021 کی میں ابھی وہی دیکھ رہی تھی, ڈیٹا چیک کر رہی تھی, تو ابھی کوئی 1.4 بلین Afghan refugees still are present in Pakistan just because of this whole situation that has emerged. تو 1.4 ملین ابھی پھر پاکستان میں ہے. نہیں یہ 2021 کی میں نے چیک کی ہے. ہاں پھر اس سے زیادہ ہی ہوں گی, اس سے زیادہ ہی ہوں گی. تو اور اس بارے میں کیا بولوں, پوری دنیا ویلکم کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا UK میں سمجھتی ہیں بھی پاکستان کو جی ویلکم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ چلیں کہیں تو ہمارا اتفاق ہوا. ہاں اچھا, جی. اور کیوں کرنا چاہیے آپ یہ بتائیے. ایک تو ہمارے وہ نیبرز ہیں, دوسرے ہماری مطلب کلچرل ویلیوز سیم ہے, تیسرا مطلب ہم نے ہمیشہ ریفیوجیز کو ویلکم کیا ہے, اور ہمارا ان سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے ان سے تعلقات خراب ہیں, تو ضرور کرنا چاہیے. اور جس طرح بھی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے بالکل کرے. معاذ آپ اور کاؤنٹر یہ آرگومنٹ دینا چاہیں گے اس پہ؟ جی بالکل. آپ بائی روڈ نا, یعنی وہ جو بارڈر ہے نا, کیونکہ میں آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مریم ہماری پریویس کنورسیشن نہیں سن سکی, تو آپ ذرا کاؤنٹر آرگومنٹ دیجیے تاکہ وہ اس کے اوپر پراپر بات کر سکیں.
मैं वही कहने लगा हूँ कि वो जो ये बॉर्डर का मैं नाम जेन से निकला, जो चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान तुर्कन बॉर्डर, हाँ, वहां तक अगर आप बाय रोड सफर करें तो रास्ते में अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कहीं खाली जगह नहीं मिलती आपको, सज्जे खब्बे देखते जाए अफगानी अफगानी मिलते हैं। और मैडम कह रही हैं कि 1.4 मिलियन, ये मेरा ख्याल है 2011 की रिपोर्ट जरूर होगी, उसको किसी ने विकीपीडिया पे एडिट करके 2021 कर दिया होगा। 3 मिलियन 4 मिलियन तो अंदाजे के मुताबिक है, ठीक है। और ठीक है, अफगान रिफ्यूजीज को करना चाहिए, लेकिन आप कह रही कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पता नहीं ये कौन से ताल्लुकात है जो मुझे नहीं, मैंने अगर जो मास्टर्स हिस्ट्री में पढ़े हैं उसके मुताबिक जहां तक मुझे याद है कि अफगानिस्तान हमारा वो नेबर है जिसने सबसे आखिर पे हमें तस्लीम किया। पाकिस्तान में ये क्लैशनकोफ कल्चर, हमारा सवात तक का जो एरिया वो सारा उनके कब्जे में रहा। हम लोग ये जो दहशतगर्दी आज तक भुगत रहे हैं वो सारे उसी अफगानिस्तान की भुगत रहे हैं, जो नाम नेहाद लोग आते हैं। आप देखें, मैं कहता हूँ लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केटों में आपको हर तरफ पठान ही नजर आते हैं। ये कुछ अरसे हो रहे हैं ना, जिस हिसाब से हम लोग इनको दोबारा से री एंटर कर रहे हैं, तो आपको जगह खरीदने के लिए जो है ना, लाहौर में जगह नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में स्पेशली अगर आप वो बैरियर टाउन जानते हैं तो वो पूरा एक बैरियर टाउन का फेज है, मुझे वो स्पेनिश विलास वगैरह आई थिंक बैरियर टाउन का एक फेज है, वहां पे सारे सुना है वो अफगानी बसे हुए और वो प्रॉपर नस्वार की बू आती है वहां पे। अगर ये वाला कल्चर चाहिए तो वेलकम करे, अदरवाइज अच्छा, उसका ये कि देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज्यादा, मतलब जो जिस तरह की आपने ओपिनियन दी है ना, ये आपने अपने एक्सपीरियंस से दी है, तो ऐसा ही मैंने भी कुछ सुना है। मैं जब मुख्तलिफ लोगों से मिलती हूँ, KPK से जो आए होते हैं, वो यही बता रहे हैं कि हम तो छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि जहां देखो वहां अफगानी ज्यादा है, रेजिडेंशियल एरिया से लेके ट्रेड में भी उनके ज्यादा कारकर्दगी है, और कोई बिजनेस हो वो जी अफगानी कर रहे हैं, कुछ भी हो वो अफगानी कर रहे हैं। तो ये आपकी बात को मैं जो है वो नहीं करूंगी, आपसे डिसएग्री नहीं करूंगी, क्योंकि ये बातें मैंने और सोर्सेस से भी सुनी है जो आप कह रहे हैं। तो लेकिन देखिए सारी दुनिया वेलकम कर रही है, तो हम भी उस दुनिया का ही हिस्सा है। जस्ट बिकॉज कुछ पहले का एक्सपीरियंस ऐसे हो गया, तो अब तो पूरी दुनिया ही चेंज हुई पड़ी है, आप करें वो भी। आई एम श्योर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे अपना अपना रोल प्ले करेंगे हमारी इकोनॉमी में भी, और जैसे भी हुआ। तो आप उसके सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना देखें, क्या पता उसमें भी उस वक्त तालिबान ज्यादा शामिल हो, जो क्लैशनकोफ कल्चर की आप बात करें। और वैसे भी आपको पता है कि अफगानी जो है वैसे वॉरियर किस्म की नेशन है, तो वो है ही जंगे लड़ने वाले। वॉरियर इज समथिंग एल्स। वॉरियर जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए लड़ता है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंस ही है कि अगर आप बचपन से हम लोग एक सुपरमैन और बैटमैन के कार्टून देखते आए हैं ना, तो उसमें छोटे सा अगर बुनियादी फर्क देखें ना आप, तो सुपरमैन के बारे में दिखाया जाता था कि वो पूरी दुनिया की एक मदद करने वाला बंदा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम में होता है ना। और बैटमैन का कॉन्सेप्ट ये मैं वही बता रहा हूँ, बैटमैन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये होता है कि पूरी दुनिया खराब है, मारो बस, ठीक है, किसी तरीके से। तो यहाँ आप जो बैटमैन ना उनको समझे, सुपरमैन ना समझे, मेरा कहने का मकसद ये है। बिल्कुल सही। फिर मैं इस पे आप ही क्या वो एक पोस्ट शेयर करूंगी कि पहले जमाने में लोग कसम उठाया करते थे, आजकल स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं विद प्रूफ, आपकी वाली बात। हाँ, अब लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, दिखाते हैं भाई। अच्छा, आप दोनों ने अपने अपने दलाइल दिए। देखें, बात सिंपल सी ये है कि बरे-सगीर पाको हिंद जो है ना, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अफगानिस्तान से बहुत से दहशतगर्द आके माजी में हमला करते रहे, जिसमें गजनवी था, अब्दाली था, गौरी था, ठीक है ना, जिनको आज हमने, वो तो अरबी था ना, नहीं सॉरी, हाँ, सुल्तान महमूद गजनवी, बिल्कुल। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो असल में दहशतगर्द थे, बाहर के मुल्कों से आते थे, इधर आके लूट मार करते थे, लोगों की इज्जतें लूटते थे। अनफॉर्चुनेटली उनको हमने अपना हीरो बना दिया है। हमारी मुगालता पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये तमाम चीजें उनको हीरो बना के पेश करती हैं। तो अफगानिस्तान से इस रीजन की एक बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान, जो ये इंडो पाक का जो रीजन है, इनकी अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी तलखी हमेशा मौजूद रहती। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हुई, चीज़ें बेहतर हुई, वो लोग भी सेकुलर हुए, उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आई, और उन तब्दीलियों की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक बिहेवियर मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मौजूद है, लेकिन मौजूद है। ऐसी सूरत हाल के अंदर
اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں افغانیوں کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں آنے دینا چاہیے. جس طرح معاذ نے کہا کہ پاسٹ ایکسپیرینس جو افغان وار کے دوران میرا، دیکھو بات سمپل سی یہ کہ جو اس دوران میں ہم نے افغانی بلائے نا، ان کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہی جہاد کی ٹریننگ دینے کے لیے تھا. اور جو کلیشن کوف کلچر یا جو ہیروئن کا کلچر یہاں پر آیا تھا، وہ اب میں اگین یہ بات کروں گا، میری جو ساتھی ہیں ان کو برا لگے گا، لیکن اس کے اندر ہماری فوج انوالو تھی کہ وہاں سے کلیشن کوف. بھائی آپ دل مجھے کس آپ مجھے کائے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ آپ کی اوپینین ہے. اچھا نہیں، آپ کو مجھے اچھا بڑے لگے گا، آپ کو اچھا لگے نہیں نہیں جی، میں اب آپ کو بتاؤں، میں جو بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ افغان وار میں فوج نے کتنا کھایا کتنا پیا سب پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بڑے لوگوں نے یہ بات کی. دیکھیے میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں جی کہ اس ایکسپیرینس کو اگر ہم لے کر آئے نا، کہ افغان وار کے اندر چیزیں جو چلیں، ان کے اندر جو میجر پرابلم تھا، یہ چیزیں اس وجہ سے تھیں کیونکہ اس کے اندر ہماری اپنی غلطیاں موجود تھیں، اس لیے ہم نے افغانیوں کا وہ والا چہرہ دیکھا. افغانی آج بھی پاکستان میں بہت سی تعداد میں موجود ہیں. دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہوتا اپنا گھر چھوڑ کے آنے کا. دنیا ساری میں دو طرح کے امیگرینٹس ہوتے ہیں، ایک ریفیوجیز ہوتے ہیں جو کہ زبردستی وہاں کسی ملک میں جاتے ہیں، اور ایک امیگرینٹس ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی مرضی سے نہ پہلے آئے تھے نہ آج آ رہے ہیں. ہم نے ان کو جس وار میں جھونکا، اور ایون آج بھی طالبان کے حکومت میں آنے کے اوپر سب سے زیادہ کون ناچا، سب سے زیادہ مٹھائیاں کہاں پہ بٹی؟ ٹھیک ہے، جس وقت 9/11 کا انفارچونیٹلی واقعہ ہوا، سب سے زیادہ مٹھائیاں میں نے تو خود دیکھی ہیں مٹھائیاں بٹتے ہوئے. ٹھیک ہے، میری آنکھوں کے سامنے بٹی ہیں 9/11 کے اوپر مٹھائیاں پاکستان کے اندر. تو ہمارے لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی اندر سے خاصے دہشت گرد ہیں، پوٹینشیل ٹیررسٹ ہیں کافی سارے لوگ ہمارے. ہاں اٹ واز لائک وہ میں نے بڑے اس طرح کے نیوز کے اوپر مجھے ڈومز ڈے فار امریکہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ٹھیک تھی. ہے، یعنی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جو طالبان دیکھنا کیا کریں گے، وہ کیا کیا انہوں نے، مار اپنی موٹر سائیکل تو اپنی شلواریں تک چھوڑ کے بھاگے وہ لوگ. تو ٹھیک ہے نا، یہ یعنی یہ تاریخ کا حصہ ہے باتیں، مجھے ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ آج اگر وہ دوبارہ سے حکومت میں آئے ہیں تو ان کو حکومت میں لایا گیا ہے. قطر میں جو ڈیلز ہو رہی تھی ان کی بنیاد پہ وہ آئے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان واز فیسیلیٹیٹر ایز ویل. اب ایسی صورتحال میں وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ طالبان وہاں پہ ہر کسی کو آزادی دے رہے ہیں. طالبان کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں اس صورت میں جب آپ ہماری بات مانیں گے. ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں اس صورت میں کہ جب آپ جو ہم کہتے ہیں الٹا لٹک جاؤ، آپ نے الٹا لٹک جانا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں سیدھے لیٹ جاؤ، آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے. ہماری بات کے اگینسٹ اگر گئے تو کوئی آزادی نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہو گے تو آزادی ہے. آج میں کیا گارنٹی ہے، کلپ دیکھ رہا تھا، نہیں کوئی گارنٹی بھی نہیں. کیا گارنٹی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں گھس کے آپ کو زبردستی پردہ نہیں کرائیں گے اور اپنا ریولیوشن نہیں لے کے آئیں گے. ابھی میں اس دن دیکھ رہا تھا آلریڈی ہو چکا ہے. نہیں، اور یہ ہوگا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا سوات کی، سوات میں آج ہم کہتے ہیں جی یہ ٹی ٹی پی اور یہ جو افغان طالبان ہیں ڈفرینٹ ہیں. افغان طالبان کا بھی ریسنٹلی بیان آیا کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ دیم. تم جانو تمہارا کام جانے. ٹھیک ہے نا، تحریک طالبان پاکستان جنہوں نے پاکستان کے یہ بچے مارے تھے اے پی ایس کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے سنا پچھلے پاسٹ ایئرز میں بہت زیادہ طالبان بھی نکل آئے ہیں، ڈفرینٹ ویریشنز، ان کے بھی ویریئنٹس پیدا ہو گئے. ہمارا جو یہاں کا مولوی ہے وہ اس حد تک جھلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی ان میں صوفی بھی ہیں. وہ طالبان کا صوفیوں سے کیا تعلق بھائی؟ تو ان میں انگلش نہیں یار پلیز ڈونٹ ابیوز، پر ان میں تو پھر ٹیچر بھی ہیں، ان میں تو بڑے لٹریٹ لوگ بھی ہیں. اس دن میں نے بڑے مزے کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی. اف یو لائک آئی ول شیئر اٹ ود یو آن، آپ پلیز شیئر کریں. اٹس ریئلی اچھا. اس کے اندر اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے. جو جس آئیڈیالوجی اور مینٹالٹی کی آپ بات کر رہے ہو نا، میں یہاں پہ اگر بیرون ملک موجود ہوں، یہاں پہ جو وائٹ سپریمسٹ ہے اس کی ایگزیکٹ سیم یہی آئیڈیالوجی ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر جو مسائل ہیں نا، اس کی جڑ یہ پاکستانی ہے، اس کی جڑ یہ براؤن لوگ ہیں. دیکھو سچ ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. میں اس سے کچھ حد تک ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ سوچ موجود ہے، رائٹ؟ یہ سوچ لوگوں کے اندر موجود ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ امیگرینٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. امریکہ یہی کہتا ہے کہ جتنا امریکہ میں ڈرگز ہیں وہ ساری کی ساری یہ میکسیکنز لے کر آتے ہیں. ڈرگ کارٹلز جو ہیں سب سے بڑے میکسیکو کے ہیں.
تو وہ میکسیکو سے لے کر آتے ہیں. افریکنز جو ہیں دے آر جو افریکن امریکنز ہیں دے آر ڈفرنٹ, ان کے اور قسم کے کرائم. کہنے کا مقصد جس اب آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات کی, وہ جی کالا تو ہوتا ہی کرمنل ہے, ٹھیک ہے, جو افریکن امریکن I have shared a video with you. آپ اس کو پلیز لگائیں. That's really interesting. That will show the very good side of and you know a very چلے میں اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد اینی ویز یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ہی دیکھا کہ طالبان جو ہیں ان کی انہوں نے لوگوں کو لتر بھی مارے, انہوں نے جوتے بھی مارے, مختلف قسم کے مسائل ہوئے. اب وہ لوگ بےچارے جو ہیں, جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, دے آر ویری ماڈریٹ پیپل, اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے ٹرانزٹ یوز کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر ہم نے اس عوام کو وہاں پہ انٹرفیئرنس کر کے, پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, انٹرفیئرنس کر کے ان لوگوں کو اس جنگ میں جھونکا ہے, ان کے اوپر طالبان جیسا ایک عذاب عظیم جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے, تو ناؤ وی شوڈ گیو دیم دا رائٹ ٹو ایویکویٹ دیٹ پلیس. تو آپ نے مجھے پردہ کروا دیا فوراً ہی, طالبان کی بات ہو رہی ہے, آپ نے مجھے جو ہے میں نے قطعی پردہ نہیں کرایا, کیمرہ سٹاپ کر کے آپ نے اپنا کیمرہ, خدا I just can't. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں دیکھنے والوں کو بتا دوں, میں نے مریم کو بالکل پردہ نہیں کرایا. نہیں آپ نے کرایا, ایڈمن میں نہیں ہوں, آپ نے مجھے کرا دیا. نہیں میں نے آپ کو ابھی میں نے آپ کا جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے نا, دیکھیں وہ آپ پاکستان میں موجود ہیں اور اس وجہ سے ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے طالبان نے وہاں پہ البتہ قبضہ کر لیا. تو ایسی صورتحال میں جی معاذ, میرا خیال سے ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو آپ آخری اپنے ریمارکس دیجیے, پھر مریم سے لیں گے اور دین وی ول کنکلوڈ اٹ. میں یہی بات کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی باتیں ٹھیک ہے کہ ان کو نکلنے کا موقع دینا چاہیے ہمیں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ابھی بھی اسٹل یہ ہے, میں 2 پلیسز آپ کو بائی نیم بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ یعنی پٹھان یا یہ جو افغانی ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت موجود ہے. ایک تو لاہور کے پاس جو رائیونڈ سٹی جسے ہم کہا جاتا ہے ایک مرکز ہے پورا, ٹھیک ہے, وہ 90% یہ جو افغانی ہیں ان سے بھر چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ لٹرلی وہاں پہ بینگ اے لاہوری یا بینگ اے پنجابی ہو کہ آپ وہاں پہ پڑھ نہیں مار سکتے ہیں سر, ان کی اتنی جو ہے ڈپلومیسی ہو چکی ہے, یا اتنی وہاں پہ جو ان کی اکثریت ہے کہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ابھی میرا ریسنٹلی کوئٹہ جیسے سٹی میں جانا ہوا, ٹھیک ہے, اور میں وہاں اتفاقی طور پہ باہر ذرا نکل گیا, یعنی کوئی اسنیکس لینے یا کچھ لینے, تو وہ مجھے پوری دنیا ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی امریکن آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے دکاندار نے اسپیشل پوچھا کہ بھائی آپ یہ جینس شرٹ میں نہ باہر نکلیں, تو یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو مطلب اگر یہ سائیکی ہے تو اس سائیکی کے ساتھ کوئی کیا, میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ ہاں یار وہ جو پرانے طالبان تھے وہ بہت برے تھے, یہ جو آئے ہیں یہ مسلط کیے گئے ہیں, یا یہ بہت اچھے ہوں گے, یا افغانی طالبان سارے تو نہیں آئے نا, پاکستان میں تو افغانی آئے ہیں. طالبان کا ورڈ نہ بھی یوز کریں, افغانی کا بھی ورڈ یوز کریں. طالبان تو پاکستان میں بھی ہیں, طالبان تو پنجابی بھی ہیں, طالبان تو ہر دیش میں ہیں. ہاں, تو یعنی یہ سوچ جو نیرو سوچ ہے نا وہ طالبان کی ہے, وہ افغانیز کی ہے اگر میں یہ سمجھوں, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ایک ٹپیکل قسم کی کلاس ہے, تو اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ بھائی بہت ہے جو رہی چاہیے پاکستان کی تھوڑی سی عزت ہے نا, تو خدا میں اسے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ آپ کو فوری طور پہ یہ پیش کروں گا کہ ہم نے پہلے افغانیز کی ایک ایسی کلاس کو جو کہ مزدور کلاس تھی, ہم اس کو جان بوجھ کے لے کر آئے تاکہ ہم اس کو مس یوز کر سکیں. انفارچونیٹلی وہ ذرا سی اتھری قوم ہے, وہ مس یوز نہیں ہوئی آپ سے, تو اس میں قصور اگین ہمارا ہی ہے کہ ہم ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لے کر آئے. آپ اگر دنیا میں کہیں بھی بیرون ملک جائیں, آپ کو بہت سے پڑھے لکھے اچھے افغانی ملتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, دے آر پروفیسرز ایز ویل. تو دنیا میں اچھے افغانی بھی ہیں جس طرح اچھے پاکستانی ہیں, دنیا میں برے افغانی بھی ہیں جس طرح اچھے برے پاکستانی ہیں. تو یہ آپ افغانیوں کو آپ کو کتنا ڈارک ایکسپیرینس ہے, آپ کو کتنا ایکسپیرینس ڈارک ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. ایگزیکٹلی, نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیریو ٹائپ کر دیتے ہیں which is not a right thing, اور میرا خیال سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی, 2 ایسی چیزیں جو یہ اسپیشلی افغانی لوگ ہیں نا ان کے لیے جائز ہی ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ جو سود, نمبر 2 وہ کہتے ہیں یہ جو اسمگلنگ ہے نا, یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. نہیں ایسا نہیں ایسا دیکھو, میں وہی اگین بات کر رہا ہوں, we are stereotyping here. I met many Afghanis who are very liberal minded.
وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرتے. دے آر ویری نارمل کائنڈ آف اے پیپل. اور جو سود ہے وہ بات ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک کلچر ہے اس کے اندر موجود ہے, لیکن اس کا افغانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا مقصد بیسیکلی جو ہمارے اس پروگرام کا تھا وہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. میرا خیال سے جو معاذ کی سوچ ہے, اکثریت پاکستانیوں کی اس وقت یہی سوچ ہے کہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ویلکم افغانیز, چاہے وہ لاہور میں ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہیں, چاہے وہ یعنی پنجاب میں, سندھ میں ہیں, یا کسی بھی اور شہر کے اندر ہیں. مے بی جو ہمارا پختونخوا کا علاقہ ہے, دے ول بی مور ویلکمنگ ٹو افغانیز بیکاز دے آر pretty much close to their culture. لیکن اوور آل جو باقی کا پاکستان ہے, یا ایون بلوچستان میں ہو سکتا ہے, they will be accepting it. لیکن پنجاب اور سندھ دونوں میں اس وقت ویلکم نہیں کیا جا رہا. میں خود اپنے سندھی دوستوں سے جب میری بات ہوئی, بلکہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر, they are not liking it. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اگر ایک پاکستانی برا ہے تو سارے پاکستانی ہی برے ہوں گے. جس طرح اگر لاہور کے بارے میں مشہور ہے, میں معذرت کے ساتھ, کہ لاہوری کبھی صحیح راستہ نہیں بتاتے, رائٹ؟ یہ سچ بات ہے ویسے. ہاں, یہ لاہوری خود بھی مانتے ہیں, لیکن میں نے کئی لاہوریوں سے راستہ پوچھا اور انہوں نے مجھے بلکہ باقاعدہ اس جگہ پہ پہنچایا بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ آپ نہیں کریں. اسٹیریوٹائپنگ از اے رانگ تھنگ. اور یہ جو غلط راستہ بتانا ہے نا لاہوری کا, یہ بھی اس کا ایک میں کہوں گا ایک سافٹ پہلو ہے. اس کی پرسنالٹی نہیں, وہ مجھے تو چپ کرا دیا نا ضلع بھی, میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, میں نے کیا بگاڑا ہے؟ سوری نہیں, یہ بات ایسی ہو رہی ہے کہ مریم یار آپ مجھے ویسے میرے چنکس کو آپ ڈیلیٹ کر دینا. میرا قصور کیا ہے بھائی, مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا آج کوئی. نہیں, آپ کوئکلی بات کر لیں. بولنا بس یہی ہے کہ اب طالبان ہو یا افغانستان ہو, لیٹس سی ان کے نیو پرومسز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو نا آپ کے ساتھ دوغلے پن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ کرنا ہے نا برا, یہ کر جائیں گے, یا یہ پہلے بتا کے کر جائیں گے, یا پھر یہ نہیں بات تو سنے نا موز, تو یہ کہا کر جائیں گے, یہ کر جائیں گے. دے ول ناٹ ویٹ فار یور پرمیشن اور اینی تھنگ. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ when they are showing their softer side, it means کہ یہ سافٹ نہیں ہے. تو یہ جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں, یا یہ کرتے ہیں یا یہ نہیں کرتے, ان کے پاس کوئی بیچ کا راستہ ہوتا نہیں ہے. تو میرے یہی ریمارکس ہیں. اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ میں اور لیکن میں بس اتنی بات کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ طالبان جھوٹ نہیں بولتے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے میری خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے, خدا حافظ.